تنخواہ کے اضافے کے مطالبے پر زکوٰۃ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ اگر کسی ملازم نے اپنے مالک سے تنخواہ میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا اور مالک نے زکوٰۃ کی نیت سے اضافہ کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تنخواہ بڑھانے کے نام سے جو اضافہ کیا ہے وہ بھی کام کا معاوضہ ہے، اور معاوضے میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا شرعی اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔ فتاوی شامیہ میں ہے وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُعَلِّمُ لِخَلِيفَتِهِ إِنْ كَانَ بِحَيْثِ يُعْمَلُ لَهُ لَوْ لَمْ يُعْتِهِ صَحَّةً وَإِلَّا لَا۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190، فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278۔ آگے ہے اما تفسیرها فهي تملیک المال من فقیر مسلم بشرط قطع المنفع عن المملکہ۔ یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 اور 258 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جو تنخواہ طے ہو، مالک کی طرف سے جو تنخواہ طے ہو، وہ ادا کرنے کے بعد ملازم کو ملازم اگر ضرورت مند ہے اور محتاج ہے، اور ضرورت مند اور محتاج سمجھ کر کے اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، اس کو تنخواہ میں نہ جوڑا جائے، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور یہ اس پر جو ہے انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا، کیونکہ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور دوسرے جو ہے صلہ رحمی ہوئی کہ اپنے ملازم کے ساتھ اس طریقے سے صلہ رحمی کی گئی۔ فتاوی عالمگیریہ قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ مسکین کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 60 جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور روزے زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی تا، عنوان ہے تنخواہ کے اضافے کے مطالبے پر زکوٰۃ دینا، صفحہ نمبر 123 اور صفحہ نمبر 124 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔